السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جس بنگلے پر کام کرنے کے لیے آیا تھا تو وہاں کے ایک ملازم نے مجھے جاتے ہوئے ایک عجیب بات بتائی۔ وہ ملازم بہت ہی ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے یہ نوکری خود چھوڑی تھی اور جاتے ہوئے وہ مجھ سے بھی یہی کہنے لگا کہ میرے لیے یہی بہتر ہوگا کہ میں ایسی جگہ پر نوکری نہ کروں، مگر میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی کیونکہ مجھے نوکری کی تلاش تھی اور یہ نوکری بہت جلدی مجھے مل گئی تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور رہنے کے لیے جگہ کی بھی، اسی لیے میں نے اس ملازم کی باتوں پر دھیان نہ دیا جو نہ جانے مجھے اس بنگلے کے بارے میں کیا کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ اور جب سے میں نے اس بنگلے میں آ کر رہنا شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے کبھی مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس جگہ پر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے میں اپنے گھر والوں کو یہاں لے کر آیا تھا تو کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے جو کہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ ایک دن میں اپنے کسی کام سے گھر سے باہر گیا تو وہی ملازم جو پہلے اسی بنگلے میں میری جگہ کام کرتا تھا وہ راستے میں مجھے ملا اور اس نے مجھے روک کر دوبارہ سے وہی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اور جو بات اس مرتبہ اس نے مجھے بتائی تھی اسے سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں جو پہلے نہ تو اس کی بات سنتا تھا اور نہ ہی اس کی بات پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن اب جب سے میں اس بنگلے میں آ کر کام کرنے لگا تھا اور میرے گھر والے بھی میرے ساتھ رہنے لگے تھے تو اس کے بعد سے ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد میں اس شخص کی بات پر یقین کرنے لگا تھا۔ اور جیسے جیسے وہ مجھے اس بنگلے کی حقیقت بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ اس بنگلے کا سچ جاننے کے بعد میں فوراً سے بنگلے کی طرف واپس بھاگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کو بچا سکوں۔ واپسی کے وقت میرے دل و دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ میں جلد از جلد اس بنگلے پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ آگے جو ایک بہت بڑی انہونی ہونے والی تھی میں اسے روک سکوں۔ اور جیسے ہی میں تیز تیز قدم لیتا واپس اپنے بنگلے پر پہنچا تھا اور جیسے ہی میں نے اپنے کوارٹر میں قدم رکھا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ سامنے میری بیوی اور میری بیٹی۔ میرا نام مشتاق ہے اور میں ایک گاؤں کا رہنے والا ایک غریب سا معمولی سا آدمی ہوں۔ گاؤں میں میرا اپنا گھر تھا جو کہ مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں اپنی ایک بیٹی اور اپنے چھوٹے 2 بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ محنت مزدوری کر کے ہی ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ روز کی مزدوری مل جاتی تو گھر کا خرچہ چلتا تھا، لیکن اگر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتا لیکن اس دن مجھے کوئی مزدوری نہ ملتی تو میں خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا۔ اور ویسے بھی گاؤں میں بہت کم میری دہاڑی لگتی تھی۔ ایسے میں حالات اچھے نہیں تھے اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اچانک سے بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ جب ہم اس کو ایک بڑے اسپتال میں ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اسے اچھی خوراک دینی ہوگی اور اسے دوائیوں کی بھی ضرورت ہے، اور اگر ہم لوگوں نے اس کا خیال نہ رکھا تو وہ اپنی جان سے چلا جائے گا۔ میرے لیے میرے 3 بچے بہت اہم تھے اور بہت عزیز بھی تھے۔ اس طرح سے کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ بیٹے کی محبت میں اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ ہمارے پاس تو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو روز کی روز جو بھی میں کما کر لاتا تھا تو اس سے ہمارا گھر چلتا تھا، اور اب بھلا علاج کے لیے اتنے پیسے میں کہاں سے لاتا؟ اور ویسے بھی میرے بیٹے کا علاج یہاں گاؤں کے قریب ہی کسی اسپتال میں ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمیں شہر جانا پڑتا اور شہر کے بڑے اسپتال سے ہی اس کا علاج ہو سکتا تھا۔ جب میں نے گاؤں میں اپنے کچھ رشتہ داروں سے اور جاننے والوں سے پیسے مانگے تو کسی نے بھی میری مدد نہ کی، کیونکہ سب لوگوں کے حالات ایک جیسے ہی تھے۔ تنگ آ کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنا گاؤں والا گھر بیچ دوں گا اور اپنے بیٹے کا علاج کرواؤں گا۔ میری بیوی تو رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت یہی کہتی تھی کہ میں کچھ بھی کر کے کہیں سے بھی پیسے جمع کر کے عارف کا علاج کروا لوں، اور جہاں تک رہنے کی بات تھی تو ہم لوگ کسی جھونپڑی میں بھی زندگی گزار لیں گے۔ لیکن ہم لوگ اپنے بچے کی زندگی اس طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب آخر میرے پاس آخری حل یہی تھا کہ میں اپنا گھر فروخت کر دوں۔ گھر بھی گاؤں میں تھا اور پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے بھی اتنی رقم نہیں ملے گی کہ ہم کچھ زیادہ کر سکتے،
لیکن اتنے پیسے تو مل ہی جانے تھے کہ ہم شہر جا کر عارف کا علاج کروا لیتے، اور پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ گاؤں میں ہی میں نے اپنے جاننے والے سے بات کی تھی، اور اس نے میرے حالات دیکھتے ہوئے اور کچھ دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے اس گھر کی قیمت تھوڑی زیادہ ہی دی تھی، تاکہ اس گھر کو بیچنے سے میرے تھوڑے بہت مسئلے مسائل تو حل ہو ہی جائیں۔ اور اب ہمارے پاس گاؤں میں رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور ویسے بھی کیونکہ عارف کا علاج ہم لوگوں کو شہر میں کروانا تھا، تو اسی لیے ہمیں شہر جانا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بیٹے کو لے جاتا تو پیچھے میرے دونوں بچے اکیلے رہ جاتے۔ میری بیٹی زیادہ بڑی نہیں تھی، صرف 16 سال کی تھی، اور گھر کو سنبھالنا بھی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور ویسے بھی ہمیں شہر میں جانے کتنے دن لگ جاتے؟ ہم لوگ تو ایک دن شہر جاتے تھے تو پورا دن لگ جاتا تھا، اور شام کو ہی گھر واپس لوٹتے تھے۔ اور اب جب کہ مسئلہ بھی ایسا تھا کہ بیٹی کا علاج کروانا تھا تو ہم لوگوں کو وہاں پر رہنا پڑتا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر میرا ایک پرانا دوست جو کہ شہر میں پہلے سے ہی رہ رہا تھا، ہم لوگ اس کے گھر چلے گئے تھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ وہاں جاتے ہی سب سے پہلے میں اپنے لیے کوئی کام تلاش کروں گا، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے کوئی آسرا بنا لوں گا۔ میرے بیٹے کا علاج شہر کے بڑے اسپتال میں شروع ہو چکا تھا، جبکہ میں کام کی تلاش میں تھا۔ جب میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ میں کسی بڑے بنگلے پر کام پر لگ جاؤں، اس طرح سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ بنگلے والے مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کوارٹر دیں گے، اور وہاں پر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی رکھ سکتا ہوں۔ اور اگر میں یہاں شہر میں بھی محنت مزدوری اور دہاڑی والا کام کروں گا تو پھر میرے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ان پیسوں سے ہم لوگ اپنے کھانے پینے کے اخراجات پورے کریں گے، یا پھر یہاں پر رہتے ہوئے گھر کا کرایہ ادا کریں گے۔ اسی لیے مجھے کسی ایسے کام کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہی مجھے ایک طرح سے ٹھیک لگی تھی۔ میں تو یہاں پر زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست سے مدد مانگی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب اس نے مجھے خوشی کی خبر سنائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ پر میرے کام کا بندوبست ہو گیا ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، اور وہاں پر مجھے صرف چوکیداری کرنی ہے۔ وہ مجھے رہنے کے لیے ایک کوارٹر دیں گے جہاں پر میں اپنے گھر والوں کو بھی رکھ سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی بنگلے میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، مالک اور ان کی بیوی ہیں، اور ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، تو وہاں پر ہم لوگ آرام اور سکون سے رہ سکتے ہیں۔ میں نے تو یہ کام سنتے ہی فوراً سے ہاں کر دی، کیونکہ کام بھی زیادہ مشکل نہیں تھا، صرف گیٹ پر بیٹھ کر چوکیداری ہی تو کرنی تھی۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے اس کام کی اچھی لگی تھی کہ وہ لوگ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دینے کو تیار تھے۔ اب میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر زیادہ عرصہ اپنے دوست کے گھر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے اس گھر کا پتہ دیا اور میں اس بنگلے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے وہاں جا کر مالک سے بات کی تو اس نے بنا مجھ سے کوئی سوال جواب کیے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں مالک سے اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کرتا، مالک نے خود ہی مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، تو میں نے مالک کو بتا دیا کہ میرے گھر والوں میں میرے 2 بیٹے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں، اور ایک میری بیٹی ہے جو 16 سال کی ہے، اور میری بیوی ہے۔ تو مالک نے فوراً ہی مجھے ایک چابی دی اور یہ کہا کہ بنگلے کے باہر جو کوارٹر بنا ہوا ہے یہاں پر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لا کر رکھ سکتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی میں نے وہ چابی ان سے لے لی۔ مجھے کل سے ہی یہ نوکری کرنی تھی۔ میں خوشی خوشی جیسے ہی بنگلے سے باہر نکلنے لگا تو وہاں پر میری ملاقات ایک اور آدمی سے ہوئی جو کہ فوراً سے اپنا سامان اٹھا کر بنگلے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں یہ نوکری نہ کروں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ جب اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے پہلے یہ نوکری وہ کرتا تھا، لیکن اس نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے کیونکہ اس بنگلے میں کچھ ایسا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر مجھے نوکری کرنی بھی ہے تو میں اپنے گھر والوں کو یہاں لانے کی غلطی کبھی نہ کروں، کیونکہ اس نے بھی یہی غلطی کی اور اس کا بہت بڑا خمیازہ اسے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے وہ یہ کام چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہے۔ وہ مجھے جانتا نہیں ہے لیکن میری بھلائی کی بات کر رہا ہے۔ مجھے اس آدمی کی ساری باتیں فضول لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید مالکوں نے اسے کام سے نکال دیا ہوگا، اس نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی کی ہوگی، اور اب وہ جان بوجھ کر مجھے بھی ان ساری چیزوں سے ہٹانے کے لیے ایسے بول رہا ہے۔ مگر کیونکہ مجھے اس کام کی بہت ضرورت تھی، اسی لیے میں نے اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیا۔
اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی راہ لے لی، جبکہ وہ آدمی پیچھے سے مجھے آوازیں دیتا رہا اور جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ یہی کہتا رہا کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، ابھی اگر میں اس کی بات مان لوں گا تو فائدے میں رہوں گا، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو مجھے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد مجھے خود بخود اس کی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ وہ اور بھی بہت ساری باتیں کہہ رہا تھا، مگر میں نے بنا اس کی باتوں پر دھیان دیے اپنے راستے اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر بھی مجھے اس آدمی کی باتیں ایک لمحے کے لیے تو یاد آئی تھی، مگر یہی سوچا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ بھلا اس بنگلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ مالک اور مالکن ہی تو تھے، ان کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو سامان باندھنے کا کہہ دیا، کیونکہ میرا یہی ارادہ تھا کہ کل جب میں وہاں پر کام کے لیے جاؤں گا تو اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ اگلے ہی دن میں نے بنگلے پر چوکیداری کا کام سنبھال لیا، اور وہاں کے سرونٹ کوارٹر کی چابی مجھے مل چکی تھی۔ میں نے تھوڑی بہت وہاں پر صفائی کر لی تھی، اپنی بیوی کو ساتھ لے جا کر، اور اب ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنا سارا سامان اس جگہ پر سیٹ کر لیا۔ میرے بچے اس جگہ آ کر بہت خوش تھے، اور اب میں بھی مطمئن تھا کہ رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ مل گئی تھی، اور اسپتال بھی یہاں سے قریب ہی تھا۔ میرے بیٹے کا علاج بھی اچھی طرح سے چل رہا تھا، اور اب وہ پہلے سے کافی بہتر بھی تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش اور مطمئن بھی تھے۔ میں یہاں پر بنگلے کی چوکیداری کرتا تھا، جبکہ میری بیوی بنگلے کے اندر کبھی کبھار چلی جاتی تھی، مالکن کے بلانے پر، اور مالکن کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی۔ مالکن خوش ہو کر اسے کبھی کپڑے دے دیتی اور کبھی کچھ اور دے دیتی تھی۔ اس سے ہمیں اور بھی فائدہ ہوتا تھا کہ ہمارے دوسرے اخراجات بھی اوپر سے پورے ہو جاتے تھے۔ میری بیوی اکثر مجھے مالکن کے بارے میں بتاتی تھی کہ مالکن بہت ہی نیک اور پردے دار عورت ہے۔ میری بیوی تو مالکن سے بہت متاثر تھی۔ اسے تو یہ لگا تھا کہ بڑے بنگلوں میں جو رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی ماڈرن ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتی، جبکہ مالکن سے ملنے کے بعد اس کے خیالات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ وہ ہر وقت مالکن کی تعریفیں کرتی رہتی تھی کہ مالکن بہت ہی نیک اور اچھی عورت ہے، اور اس کا دل بھی اتنا ہی کھلا اور بڑا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی میری بیوی مالک کے بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں رکھتی تھی۔ یہی کہتی کہ جب وہ مالکن کے بلانے پر بنگلے میں جاتی ہے اور اگر مالک وہاں پر موجود ہو تو وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ اس کا دیکھنا اسے کچھ پسند نہیں آتا، اور اسی لیے وہ اس کی غیر موجودگی میں ہی وہاں جاتی ہے، اور جیسے ہی مالک وہاں پر آ جائے تو مالکن خود ہی فوراً اسے واپس بھیج دیتی ہے۔ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے تقریباً کوئی 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں میری بیوی نے مالک اور مالکن دونوں کے بارے میں اپنی رائے بنا لی تھی۔ وہ مالک سے دور ہی رہتی تھی اور اسے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے جب میں باہر سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے تینوں بچے وہیں پر باہر کھیل رہے تھے، جبکہ مالک کی گاڑی وہاں پر کھڑی تھی۔ مالک مطلب گھر آ چکے تھے۔ جیسے ہی مالک اپنی گاڑی سے نکلے تو انہوں نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اور یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ وہ میری بیٹی سے بات چیت کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ میری بیٹی بھی خوشی خوشی ان سے بات کر رہی تھی، اور جانے انہیں کون سے قصے سنا رہی تھی، اور وہ میری بیٹی کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے۔ اچانک سے ہی میری بیوی کی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ مالک انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ مالکن کے حساب سے جیسے مالکن بہت اچھی اور نیک عورت ہے، وہیں پر مالک کا دیکھنا اور اس کی نظریں میری بیوی کو کچھ پسند نہیں تھی، اور اب وہ کس طرح سے میری بیٹی سے ہنس کر بات کر رہا تھا، یہ سوچتے ہی میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں فوراً سے اس جگہ پہنچا اور اپنی بیٹی کو آواز دی۔ میری بیٹی میری آواز سن کر میرے پاس بھاگی چلی آئی۔ مالک نے ایک نظر پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور اس کے بعد اندر کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کی تو میری بیوی نے بھی یہی کہا کہ اسے بھی اس طرح مالک کا ہماری بیٹی سے بات کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو وہ لوگ ہمیں گھر سے نہ نکال دیں۔ اسی لیے وہ میرے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ایسا ہوتا تھا کہ اکثر میں یہ دیکھتا کہ مالک جب بھی اپنے کام سے جانے لگتے، جب بھی اپنے کام سے واپس آتے، اور اگر میری بیٹی وہیں باہر موجود ہوتی تو وہ میری بیٹی سے بات چیت کرنے لگتے اور اسے اپنے پاس بلا لیتے۔ اور ایک دن اسی طرح سے بنگلے کے اندر سے ایک ملازم آئے
اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کو مالک بلا رہا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ میری بیوی میری بیٹی کے ساتھ گئی تو مالک نے کچھ کتابیں اور کچھ چیزیں اٹھا کر میری بیٹی کو دے دی اور یہ کہنے لگا کہ وہ یہ ساری چیزیں اسی کے لیے لے کر آیا ہے۔ مالک کا اس طرح سے میری بیٹی سے بات چیت کرنا اور اس کے لیے چیزیں لے کر آنا مجھے کچھ عجیب سا لگتا تھا، لیکن کیونکہ ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے، وہ ہمارے مالک تھے، تو ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ کچھ دن اور اسی طرح سے گزرے تھے کہ جب ایک عجیب واقعہ ہمارے ساتھ ہونے لگا جسے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک رات اسی طرح سے ہم لوگ اپنے سرونٹ کوارٹر میں ہی موجود تھے اور رات کو سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب اگلے دن دیکھا تو میری 16 سالہ بیٹی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو میں اور میری بیوی دونوں ہی بہت پریشان ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اس دن تو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا، لیکن پھر ہر رات ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ روز رات کو میری 16 سالہ بیٹی کے کپڑے پھٹے ہوتے اور گھر کا دروازہ جو ہم لوگ اندر سے اچھی طرح سے بند کر کے سوتے تھے وہ کھلا ہوتا تھا۔ میری بیوی تو اس بات سے بہت پریشان ہو گئی تھی، جبکہ میرا شک مالک پر تھا، کیونکہ جیسا کہ میری بیوی نے اس کے بارے میں اندازہ لگایا تھا اور جیسے کہ وہ میری بیٹی کو بہانے بہانے سے اپنے پاس بلاتا تھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، یقیناً یہ سب کچھ مالک کا کیا کرایا تھا۔ لیکن ہم لوگ غریب لوگ تھے، کیا کر سکتے تھے، اور مجبوری کے مارے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ اس گھر کو چھوڑ کر جاتے بھی تو کہاں؟ میرے پاس تو نہ کوئی اور نوکری تھی اور نہ ہی میں پڑھا لکھا تھا کہ کہیں اور جا کر اچھی نوکری کر لیتا، اور اپنے بیوی بچوں کو میں کہاں رکھتا۔ اب تو اپنے دوست کا گھر بھی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ بھی اپنے گاؤں واپس چلے گئے تھے۔ ایسے میں اگر میں مالک سے اس بارے میں کوئی بھی سوال کرتا تو یقیناً وہ ہمیں اس گھر سے نکال دیتا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم کہاں جاتے؟ ویسے بھی میرے بیٹے کا علاج چل رہا تھا اور وہ بھی ادھورا رہ جاتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، جبکہ اس طرح سے میں روز اپنی بیٹی کو 20 سال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری بیوی نے اس کا حل نکالا کہ مالکن بہت نیک عورت ہے، کیوں نہ اس سے اس بارے میں بات کی جائے۔ لیکن وہ جیسی بھی تھی، ہے تو مالک کی بیوی ہی، یقیناً وہ ہماری بات سن کر ہمیں ہی گھر سے نکال دیتے۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، اور اب ہمیں اس مسئلے کا کوئی اور ہی حل نکالنا تھا۔ اور جب یہ واقعات اس بنگلے میں ہمارے ساتھ ہونے لگے تھے، اس وقت مجھے اس آدمی کی بات یاد آئی تھی جو مجھ سے پہلے اس جگہ پر نوکری کرتا تھا اور یہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے جو اس وقت اس کی باتوں کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کیا تھا، مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ مجھے یہی بات بتانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ مجھے یہ نوکری کرنے سے روک رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس بات سے بھی روک رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو یہاں لانے کی غلطی کبھی نہ کروں۔ مگر میں نے اس وقت اس کی بات نہیں سنی۔ اگر میں اس وقت اس کی بات سن لیتا تو یقیناً جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا یہ سب نہ ہوتا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ہم اسے بدل نہیں سکتے تھے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے تھے کہ آگے سے یہ سب کچھ ہونے سے روک سکتے۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی سے بات کی اور اسے یہی کہا کہ کیونکہ میں سارا دن اپنے کام کی وجہ سے تھکا ہوتا ہوں اور رات میں مجھے ہوش نہیں رہتا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ رات کو جاگے گی اور پہرا دے گی، رات کو جاگ کر ہماری بیٹی کا خیال رکھے گی تاکہ کوئی بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کون انسان تھا جو ہمارے سونے کے بعد ہمارے گھر میں گھستا تھا اور یہ سب کچھ کرتا تھا، کیونکہ سچ جاننے کا ایک یہی راستہ تھا، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی دوسرے ملازم تھے وہ کام کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے اور کسی کے پاس بھی کوارٹر کی چابی نہیں ہوتی تھی۔ یقیناً کوارٹر کی چابیاں مالکوں کے پاس ہی ہوں گی، اور اسی لیے مالک کے علاوہ اور کوئی دوسرا یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں کیونکہ رات کی ڈیوٹی کرتا تھا اور گیٹ کے پاس موجود ہوتا اور کبھی گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں موجود ہوتا، اسی لیے میں یہ جان نہیں پایا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کون کرتا ہے، اور میں رات کو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اپنے کوارٹر میں بھی یہ پتہ نہیں لگوا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو یہ کام سونپ دیا کہ اسے رات کو جاگنا ہے اور پہرا دینا ہے۔ میری بیوی بھی یہ بات سن کر فوراً مان گئی تھی۔
اس رات میں اپنی بیوی کو جاگنے کا کہہ کر اپنی ڈیوٹی پر آ گیا تھا، اور جیسے ہی اگلی صبح ہوئی اور میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی تو میری بیٹی کے ساتھ ہی گہری نیند میں تھی، اور آج تو میری بیوی کی حالت بھی میری بیٹی کے جیسی تھی۔ اس کے بھی کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ میں نے تو اسے رات کو پہرا دینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور پھر اس کے بعد وہ بھی اپنی حالت دیکھ کر حیران اور پریشان تھی۔ جو میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ کھانا کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جاگنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں پائی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ ان لوگوں نے کیا کھایا تھا تو میری بیوی نے بتایا کہ بنگلے سے بچا ہوا کھانا وہ لے کر آئی تھی، سب نے وہی کھانا کھایا تھا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ جب میں نے بنگلے میں کام کرنے والی کھانا بنانے والی ماسی سے کچھ پوچھا تو وہ اچانک سے پریشان ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اب ایک ہی شخص تھا جو مجھے حقیقت بتا سکتا تھا کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا تھا، اور وہ وہی آدمی تھا جو مجھ سے پہلے یہاں نوکری کرتا تھا۔ لیکن اب میں اس آدمی کو کہاں تلاش کرتا؟ یہی سوچتے ہوئے میں گھر سے کسی کام سے نکلا تھا، جب راستے میں اچانک سے وہ آدمی مجھے دوبارہ ملا، اور اسے دیکھتے ہی میں وہ فوراً اس کے پاس گیا اور میں نے اسے جا کر اپنا مسئلہ بتایا تو مجھے کہنے لگا کہ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور اسی لیے اس نے وہ نوکری چھوڑ دی تھی۔ جانے اس گھر میں کوئی آسیب تھا یا پھر گھر کے مالک ٹھیک نہیں تھے، جو بھی تھا، لیکن اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں سے ہی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے تو وہ مجھے اس جگہ کام کرنے سے روکتا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ گھر کا مالک کرتا ہے۔ جب اس نے یہ نوکری کی تھی تو مالک نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا، اور جب اس نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تو مالک نے فوراً سے اسے کام پر رکھ لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی یہاں لانے کا کہا۔ میرے ساتھ بھی مالک نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران رہ گیا، مطلب جو میں سوچ رہا تھا وہ سچ تھا۔ اس سے پہلے کہ مالک میری بیٹی کو اور میری بیوی کو کوئی اور نقصان پہنچاتا، مجھے ان دونوں کو اس کے شر سے بچانا تھا۔ وہ انسان کے روپ میں ایک شیطان تھا۔ یہ بات سنتے ہی میں فوراً گھر کی طرف بھاگا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کو لے کر فوراً یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، اور جیسے ہی میں گھر واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی میری بیوی اور میری بیٹی دونوں ہی مالکن کے ساتھ موجود تھی، اور میری بیوی نے مالکن کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ مالکن یہ سن کر حیران اور پریشان تھی اور کہنے لگی کہ لگتا تو ان کو بھی ایسا کچھ تھا، لیکن کیونکہ وہ ان کے شوہر تھے اسی لیے وہ اس بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اگر ان کا شوہر غلط ہے تو اپنے شوہر کو ضرور سزا دلوائیں گی اور ہمارا ساتھ ضرور دیں گی، اور وہ کل ہی پولیس کو بلائیں گی اور اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ چاہے وہ ان کا شوہر تھا، لیکن وہ ایک انصاف پسند عورت تھی اور کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کریں گی کہ ان کا شوہر اپنے پیسے کی وجہ سے کسی غریب کی زندگی برباد کرے یا پھر اس کا فائدہ اٹھائے۔ مالکن تسلی دے کر چلی گئی، جبکہ میری بیوی مالکن کی تسلی سے خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مالکن نے یہی کہا تھا کہ ہمیں یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک ان کے شوہر کا معاملہ ہے تو وہ اپنے شوہر کو ان کے کیے کی سزا ضرور دلوائیں گی۔ بس ہمیں پولیس کے سامنے یہی سب کچھ بتانا ہے جو ہم لوگوں نے ان کے سامنے بتایا تھا۔ مالکن کو تو یہ ساری بات سن کر چلی گئی تھی اور تسلی بھی دے دی تھی، لیکن جانے مجھے مالکن کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ کوئی عورت کتنی بھی نیک اور اچھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنے شوہر کے خلاف نہیں جاتی، اور ویسے بھی ہم جیسے غریب لوگوں کی خاطر اپنے شوہر کو جیل بھجوائے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ اور آج کل کے دور میں تو کوئی بھی اتنا انصاف پسند نہیں ہوتا کہ کسی غریب کی خاطر اپنے ہی گھر والوں کو سزا دلوا دے۔ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا جو مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میری بیوی نے تو سوچ لیا تھا کہ وہ کل جیسے ہی پولیس آئے گی تو وہ سب کچھ انہیں بتا دے گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور یہ سوچ کر چپ ہو گیا
کہ آج رات گزر جانے دو، آج رات کو ہی میں خود اس بات کو جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر حقیقت کیا تھی، اور پھر اس رات میں نے خود ہی اس راز کو جاننے کی کوشش کی۔ اس رات میں گیٹ پر چوکیداری کرنے کے بجائے چھپ کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر چوکیداری کرنے لگا تھا۔ میں چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ آخر اس کوارٹر میں دروازہ کھول کر کون آتا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات گزری تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہاں پر آنے والا شخص کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک عورت تھی، اور عورت بھی وہ جو کہ اس بنگلے کی ملازمہ تھی، جو کہ یہاں پر کھانا بناتی تھی۔ آخر اس عورت کا یہاں کیا کام تھا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور فوراً سے ہی کوارٹر کا دروازہ چابی سے کھول لیا اور کوارٹر کے اندر چلی گئی، جہاں پر میرے سارے گھر والے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اس نے ایک کینچی سے میری بیوی اور بیٹی کے جگہ جگہ سے تھوڑے تھوڑے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کے بال بکھیرے، اور دوبارہ سے آس پاس نظر دوڑا کر خاموشی سے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ میں یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مالک کا کیا کرایا تھا، مالک نہیں تھا بلکہ یہ تو ایک ملازمہ تھی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ جیسے ہی وہ ملازمہ کوارٹر سے باہر نکلی تو وہ بنگلے کی طرف جانے لگی۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا گیا۔ جب وہ ایک کمرے کے اندر چلی گئی، میں اس کمرے کے باہر کھڑا ہو کر سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور اندر سے جو آوازیں آ رہی تھیں انہیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ اندر سے مالکن کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مالکن نے اس عورت کو پیسے دیے تھے اور اسے یہ کہا تھا کہ وہ 1-2 دن کے لیے بنگلے میں نہ آئے، اس کا کام ہو گیا تھا۔ اب صبح ہوتے ہی پولیس آ کر اس کے شوہر کو لے جائے گی۔ اس کے بعد اس کا شوہر اپنی اگلی زندگی جیل میں گزارے گا اور وہ اس گھر پر راج کرے گی، اور یہ گھر اور یہ ساری دولت اس کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی اور اپنے شوہر سے خلا لے کر اس انسان سے شادی کرے گی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس نے تو صرف یہ دولت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ سارا کھیل مالکن کا رچایا ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسی کہانی بنائی تھی تاکہ سب لوگوں کا شک مالک پر جائے۔ اسی لیے تو وہ اتنی آسانی سے ہم غریب لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی، ورنہ کوئی عورت بھلا کیسے اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے؟ اس کا شوہر جیسا بھی ہو، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو ہی بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگلی صبح جیسے ہی پولیس آئی تھی تو اس سے پہلے کہ میری بیوی پولیس کو مالکن کی بتائی ہوئی کہانی سناتی، میں نے فوراً پولیس کو سب کچھ سچ بتا دیا، جبکہ مالک بھی یہ ساری باتیں سن کر حیران تھا۔ پولیس نے مالکن کو گرفتار کر لیا تھا اور مالکن نے بھی اپنا گناہ قبول کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو پھنسانے کے لیے اپنے گھر کی ہی دوسری ملازمہ کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتی تھی کہ سب کا شک مالک پر جائے اور پھر وہ انہیں غریب لوگوں کی گواہی دلوا کر اپنے شوہر کو جیل بھجوا دے اور اس کے بعد اس کی دولت پر خود عیش کرے۔ مالک کو جب اپنی بیوی کی اصلیت پتہ چلی تھی تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس عورت کے لیے اس نے کیا نہیں کیا تھا، اور اسی عورت نے اسے دھوکہ دیا۔ مالک نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی تھی، جبکہ ہم لوگوں نے مالک سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ مالک نے یہ کہا کہ اس نے کبھی بھی میری بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتا تھا کیونکہ اس کی بہن بھی اس عمر کی تھی، مگر کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا تھی اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ اسی لیے وہ میری بیٹی میں اسے تلاش کرتا تھا۔ وہ تو اسے اپنی چھوٹی بہن اور اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا۔ کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر ہی اس کے لیے چیزیں لاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر کچھ بنے، کیونکہ اس کی بہن بھی کچھ بننا چاہتی تھی، مگر زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ اس نے کبھی بھی میری بیوی کو یا میری بیٹی کو یہاں پر کام کرنے والی کسی بھی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ صرف اور صرف ان کی بیوی کا رچایا ہوا کھیل تھا، اور جس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہم نے مالک سے معافی مانگی تھی اور مالک نے بھی ہمیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں نے سارا سچ سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب میں اسی بنگلے پر نوکری کرنے لگا تھا، جبکہ مالک نے میرے تینوں بچوں کی پڑھائی کے اخراجات خود اٹھا لیے تھے اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے بیٹے کا علاج بھی مکمل ہو گیا تھا اور وہ بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔